اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، آپ تمام دیکھنے اور سننے والوں کو السلام علیکم۔ دوستو، خدا نہ جانے ہم سے کتنا ناراض ہے کہ ایک مصیبت جاتی نہیں اور دوسری آ جاتی ہے۔ بارشیں جنہیں خدا کی رحمت کہا جاتا ہے، ہم پاکستانیوں کے لیے یہ بے پناہ جگہوں پر زحمت بن چکی ہے۔ قدرتی آفات سے نمٹنے کے ادارے NDMA کے رپورٹ کے مطابق پورے پاکستان میں 14 جون تک طوفانی بارشوں کی وجہ سے پاکستان بھر میں سیلابی ریلوں سے ہزاروں اموات ہو چکی ہیں۔ 600 سے زیادہ لوگ اپنی جانیں گنوا چکے ہیں، 11,000 سے زیادہ لوگ زخمی ہو چکے ہیں۔ ہر طرف عجیب کوہرام کا عالم ہے۔ NDMA کی 18 اگست کی رپورٹ بتاتی ہے کہ سب سے زیادہ جانی نقصان بلوچستان میں ہوا ہے، جہاں 202 اموات ہوئی ہیں، جبکہ سندھ میں 149، پنجاب میں 144، خیبر پختونخوا میں 135 اموات ریکارڈ کی گئی ہیں۔ پاکستان میں جاری مانسون کی طوفانی بارشوں اور ان کے نتیجے میں پیدا ہونے والے سیلابی ریلوں کے بعد ملک کے کئی حصوں میں ہنگامی صورتحال پیدا ہو گئی ہے۔ دوستو، اس ویڈیو میں آپ کو جو کلپس دکھا رہا ہوں، یہ انہی علاقوں کے ہیں جہاں پر سیلاب میں لوگوں نے اپنے مال مویشی، گھر، اپنے کاروبار، زمین، جائیداد، ایمن کے لوگوں نے اپنے پیاروں کو کھو دیا ہے۔ دوستو، بارشوں سے قیمتی جانیں ضائع ہوئیں اور کئی لوگ بے گھر ہو گئے اور ہزاروں ایکڑ فصلیں تباہ ہو گئی۔ متاثرین کا یہ شکوہ ہے کہ امدادی کارروائیاں ناکافی ہونے کی وجہ سے زیادہ نقصان ہوا ہے۔ یہ امدادی سرگرمیاں بروقت ہونے کی وجہ سے نقصان کم ہوا ہے، لیکن ان دونوں میں سے سچ کون بول رہا ہے، اس بارے میں ہم کچھ نہیں کہہ سکتے۔ ڈیرہ غازی خان اور تونسا شریف کے کئی علاقوں کو مزید خطرہ ہے۔ لوگوں کو محفوظ مقامات تک منتقل کیا جا رہا ہے اور سینکڑوں کیمپ لگائے گئے ہیں جہاں خوراک اور طبی امداد بھی جاری ہے۔ تونسا شریف کے رہائشی عامرہ بلوچ یہ کہتی ہیں کہ ہمارے گاؤں سے کوہ سلیمان کی پہاڑیوں سے اتنا زیادہ پانی داخل ہوا کہ وہ لوگوں کے گھر تک بہا کر لے گیا، جبکہ تیز پانی کے بہاؤ میں امدادی کارروائیاں بروقت نہ ہونے کی وجہ سے جانی و مالی نقصان بھی کافی ہوا۔ پہاڑوں سے پانی تیزی سے آیا، جس میں لاشیں بھی شامل تھیں۔ انہوں نے کہا کہ لوگوں کی فصلیں بھی زیر آب آ گئیں اور کھانے پینے کا سامان بھی بہہ گیا۔ لوگوں کو فکر ہے کہ اب اناج نہیں ہے، جو اگایا جا رہا تھا وہ سارا سیلاب کا پانی بہا کر لے گیا۔ اس سال چولہے کیسے جلائے جائیں گے اور اس سال کیا کھایا جائے گا؟ عامرہ یہ بھی کہتی ہیں کہ ان کے علاقے میں کوئی حکومتی سرگرمیاں نہیں ہو رہی اور سرکار اس جانب توجہ ہی نہیں دے رہی۔ لوگ اپنی مدد آپ کے تحت ایک دوسرے کو بچانے کی کوشش کرتے رہے، صرف بیانات کی حد تک امداد کی جا رہی ہے۔ انہوں نے مطالبہ کیا کہ کوہ سلیمان کی پہاڑیوں سے اترنے والے پانی کو روکنے کے لیے کوئی منصوبہ بنایا جائے اور لوگوں کی مدد کی جائے تاکہ سیلاب کے بعد بھوک کی وجہ سے اموات شروع نہ ہو جائیں۔ دوستو، ڈائریکٹر جنرل ریسکیو 1122 رضوان ناصر نے کہا کہ اب تک ڈیرہ غازی خان اور تونسا میں آنے والے سیلاب کی وجہ سے 32 سے زیادہ اموات ہو چکی ہیں اور کئی لوگ لاپتہ ہیں۔ 90,000 سے زائد لوگوں کو محفوظ جگہ پر منتقل کرنے کا منصوبہ ہے، اس میں سے 10% مکمل ہو چکا ہے، جن کے لیے 1100 سے زائد کیمپس لگا دیے گئے ہیں اور انہیں اب خوراک اور امداد فراہم کی جا رہی ہے۔ دوستو، زیر نظر کلپس میں آپ سندھ کے کلپس بھی دیکھ رہے ہوں گے۔ صوبہ سندھ کے کئی علاقوں میں موسلا دھار بارشوں کی وجہ سے کئی جانی اور مالی نقصان ہوا۔ سکھر، لڑکانہ، خیرپور، لادو، نواب شاہ میں مانسون بارشوں کے بعد سیلابی صورتحال پیدا ہوئی ہے۔ دوستو، زیر سندھ کے حیدرآباد اور میرپور خاص کے اضلاع بدیم، ٹھٹھہ، اجوال، میرپور خاص، سانگڑ اور عمر کوٹ میں بھی صورتحال انتہائی خطرناک ہے۔ یہ شہر بارشوں سے شدید متاثر ہوئے ہیں۔ ان تمام اضلاع میں کھڑی فصلیں تباہ ہو گئیں اور ایک بڑی تعداد میں کچے مکانات گر گئے۔ متین اضلاع کے صحافی آکاش رضا یہ کہتے ہیں کہ 72 یونین کونسل میں 55 کونسلیں مکمل طور پر زیر آب آ گئی ہیں، جہاں بڑی تعداد میں لوگ پھنسے ہوئے ہیں اور یہاں سے باہر نکلنے کا
صرف ایک ہی راستہ ہے اور وہ راستہ شاید موت کا راستہ ہے۔ دوستو اس علاقے کے چھوٹے چھوٹے بچے بھی مر گئے۔ دوستو عرفان گرمانی نامی ایک شخص نے ایک ویڈیو کلپ بنایا ہے، جس کلپ کو آپ اگر غور سے دیکھیں تو یہ ایک ڈرون فوٹیج ہے۔ پورے علاقے میں بسنے والے کو حرام امدادی سرگرمیوں اور ان تمام گاؤں کی جن گاؤں میں صرف آپ کو درخت ہی درخت دکھائی دیں گے، گھر تباہ و برباد ہوئے ہیں۔ دوستو آپ کو منگروٹھا چوک تونسا شریف دکھائی دے رہا ہوگا۔ اس منگروٹھا روڈ تونسا کی رونقیں اس قدر خوشگوار ہوتی تھیں کہ یہاں پر لوگ دور دور سے بیٹھنے کے لیے آتے تھے تاکہ قدرت نے یہاں جو رنگ بھرے ہیں وہ ان سے مزے اٹھائیں۔ دوستو آپ کو ساتھ ساتھ ایک افسوسناک خبر اور بتاتے چلیں کہ معروف شاعر تہذیب حافظ جو کہ تونسا شریف سے تعلق رکھتے ہیں، ان کے مکان کی دیواریں بھی گر چکی ہیں اور ان کے اپنے بہن بھائی، ان کے دوست احباب وہ سب کوششیں کر رہے ہیں کہ علاقے کے اندر جا کر لوگوں کو امداد فراہم کی جائے، لیکن ان لوگوں کے اپنے گھر سیلابی ریلے میں بہہ نکلے۔ یہاں سے صرف ویگو ڈالے یا 4x4 گاڑیاں ہی گزر سکتی ہیں، لیکن افسوس جو لوگ امداد کرنے گئے ہیں ان کے پاس یہ چیزیں موجود نہیں۔ سرکار سے ہیلی کاپٹرز مانگے گئے ہیں اور کچھ لوگوں کا یہ ماننا ہے کہ سرکار انہیں ہیلی کاپٹرز دینے پر تیار ہو گئی ہیں، کیونکہ کافی سارے بااثر لوگوں نے اس دفعہ میدان میں قدم رکھا ہے۔ اور اس قوم کو آپ لوگ جانتے ہیں دوستو کہ جب کبھی مصیبت آتی ہے تو یہ لوگ اپنی تمام رنجشیں ایک طرف رکھتے ہوئے ایک دوسرے کی مدد کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ دوستو شاہ ولی اللہ نامی ایک شخص نے بتایا کہ تیز بارش کی وجہ سے ندی میں طغیانی تھی، لیکن اس کے باوجود مسلسل کوششوں سے 3 بچوں کی لاشیں نکالی گئی ہیں۔ دیگر 2 لاشوں کی تلاش کا عمل اندھیرا ہو جانے کی وجہ سے روک دیا گیا، جو کہ دوبارہ شروع ہوا اور عین ممکن ہے کہ ان دونوں بچوں کی لاشیں بھی مل جائیں۔ دوستو شاہ ولی سے پوچھا گیا کہ یہ بچے سیلابی ریلے میں کیسے بہہ گئے تو انہوں نے بتایا کہ ان بچوں کا گھر ایک پہاڑی علاقے پر ہے اور یہ روزانہ اسکول جاتے ہوئے اس ندی کو پار کرتے ہیں۔ عام دنوں میں اس ندی میں پانی نہیں ہوتا، لیکن آج اچانک سیلابی ریلا آیا اور ان بچوں کو بہا کر لے گیا۔ ایسا نہیں تھا کہ سیلابی ریلا گزر رہا تھا اور یہ بچے ندی پار کر رہے تھے۔ جب یہ بچے ندی کے درمیان میں پہنچے تو ایک دم سیلابی ریلا آ گیا اور ان بچوں کو بہا کر لے گیا۔ دوستو خیبر پختونخوا میں قدرتی آفات سے نپٹنے والے ادارے NDMA کے رپورٹ کے مطابق صوبوں میں شدید بارشوں کی پیشگوئی کی تھی، جو کہ 26 اگست تک جاری رہنے کا امکان ہے، اور یہ بھی بتایا گیا کہ انڈیا کے مشرقی علاقے راجستھان سے کم دباؤ والی جگہ سے ہوا کا رخ پاکستان میں داخل ہونے کا امکان ہے، جس سے ملک کے مختلف علاقوں میں شدید بارشوں کی پیشگوئی کی گئی۔ ایڈوائزری کے مطابق شدید بارشوں کی وجہ سے ندیوں اور نالوں میں طغیانی بھی آ سکتی ہے، جبکہ بعض علاقوں میں سیلاب کا خطرہ بھی ہے۔ اس کی وجہ سے سیاحوں اور دیگر مقامات پر اور دیگر مسافروں سے گھر پر رہنے کی اپیل کی گئی ہے۔ اور دوستو آپ کے علاقوں کے پاس جو کیمپس لگے ہیں، آپ کو چاہیے کہ سیلاب کی وجہ سے ہونے والے بے گھر لوگوں کو امداد فراہم کیجیے۔ تو دوستو کیسی لگی آپ کو یہ چھوٹی سی انفارمیشن، ہمیں کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیں۔ تو دوستو یہ تھی آج کی ہماری ویڈیو پسند آنے کی صورت میں ویڈیو کو لائک، شیئر اور چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے اور پاس ہی موجود بیل آئیکن کے بٹن کو ضرور پریس کیجیے تاکہ آپ کو آنے والی ہر نئے ویڈیو کی نوٹیفیکیشن مل سکے۔ تو دوستو میں دوبارہ حاضر ہوں گا ایک اچھی اور نئی ویڈیو کے ساتھ۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔